وعلیکم السلام کلاس۔ آج کے لیکچر میں ہم نے مغلیہ سلطنت کے مرکزی نظام حکومت کی وضاحت کریں۔ کوسچن نمبر 7 اس کے نیکسٹ والے 4 پوائنٹ کرنے ہیں۔ اس میں سے آپ نے ہوم ورک پہلے 3 پوائنٹس کا کرنا ہے، باقی آپ نے یاد کر لینا ہے۔ میر بخشی اکبر نے وکیل سلطنت کے اختیارات کم کرنے کے غرض سے میر بخشی کا عہدہ قائم کیا۔ وہ فوجی محکمے کا سربراہ تھا۔ فوجیوں کے تنخواہیں ادا کرنا، فوجی بھرتی کرنا، فوجیوں اور گھوڑوں کو بادشاہ کے سامنے معائنے کے لیے پیش کرنا اس کی ذمہ داری تھی۔ وہ فوجی افسر صوبوں سے دارالحکومت آتے، انہیں بادشاہ کی خدمت میں پیش کرنا بھی اسی کے فرائض میں شامل تھا۔ صوبوں سے جو خبر نامے آتے، میر بخشی انہیں بادشاہ کے ملاحظہ کے لیے پیش کرتا تھا۔ اسے بادشاہ کا قرب حاصل تھا۔ جب کبھی بادشاہ دورے پر نکلتا تو میر بخشی اس کے ہم رکاب ہوتا تھا۔ شاہی محل کی حفاظت کے لیے دستوں کی تعیناتی بھی اسی کی ذمہ داری تھی۔ وہ تمام فوجی مہمات کا نگران ہوا کرتا تھا۔ پوائنٹ 6 میر سما کا عہدہ انتظامی نوعیت کا تھا۔ سرکاری کارخانوں کی دیکھ بھالی، مالی حساب کتاب کرنا اور گوداموں کی نگرانی وغیرہ اسی کی ذمہ داری تھی۔ تحویلدار کی نگرانی میں خزانہ اور سٹورز ہوا کرتے تھے۔ میر سما کے ماتحت داروغے مختلف شعبوں کے نگران تھے۔ وہ کاریگروں سے کام لیتے، ان کے کام کی نگرانی کیا کرتے تھے۔ صدر و صدور میر سما کے بعد صدر و صدور کا درجہ تھا۔ ہر صوبے کا ایک صدر ہوتا تھا اور تمام صوبائی صدر مرکزی صدر و صدور کے ماتحت ہوا کرتے تھے۔ یہ ایک طرح سے مذہبی امور کا وزیر تھا۔ وہ عالم فاضل ہونے کے علاوہ بڑا متقی اور پرہیزگار ہوا کرتا تھا۔ وہ علماء اور مشائخ کا نمائندہ یا نقیب تھا۔ وہ بادشاہ اور عوام کے درمیان رابطے کا کام دیتا تھا۔ دینی مدارس کی نگرانی، علماء، مشائخ اور طلباء کے وظائف کا تعین اس کے ذمہ تھا۔ صدر و صدور الحاد اور بے دینی کا انصات بھی ادا کرتا تھا اور مدارس میں ایسے مضامین کی تدریس بند کروا دیتا تھا جن سے عقائد میں خلل پیدا ہونے کا خطرہ ہو۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے قاضی القضات۔ عدلیہ کا سربراہ قاضی القضات کہلاتا تھا۔ صوبوں میں اس کے ماتحت قاضی کام کرتے تھے۔ قاضی کے فرائض میں مقدمات کے فیصلے کرنا، خلف نامے تیار کرنا، مرنے والے کی وصیت پر عمل کرنا، بیگانوں کے نکاحوں میں ولی کے فرائض انجام دینا، شہادتیں قبول کرنا، لاوارث مال اور جائیداد کی نگرانی کرنا، قیدیوں کا ریکارڈ رکھنا، نابالغوں اور ذہنی طور پر مفلوج لوگوں کی جائیداد کی نشاندہی کرنا شامل تھا۔ قاضی عام طور پر شریعت کا عالم، متقی اور پرہیزگار ہوتا تھا تاکہ لوگ اس کے کردار پر نکتہ چینی نہ کر سکیں۔ قاضی کے علاوہ کبھی کبھی بادشاہ بھی مقدمات کے فیصلے سن لیتا تھا۔ جہانگیر نے اس کام کے لیے اپنے محل میں زنجیر عدل لٹکائی ہوئی تھی۔ کوئی مظلوم اسے ہلا کر بادشاہ کو اپنی طرف متوجہ کر سکتا تھا۔ فوج میں قاضی افسر بھی ہوتے تھے۔ وہ فوجیوں کے باہمی تنازعات اور چھاؤنی میں موجود دکانداروں سے جھگڑے نپٹاتے تھے۔ قاضی اکثر لشکر کے ہمراہ بھی جاتے تھے۔ قاضی کی مدد کے لیے مفتی ہوا کرتے تھے۔ پیچیدہ مسائل میں قاضی ان سے قانون کی تشریح کرواتا تھا اور پھر اسی کے مطابق فیصلہ کر دیتا تھا۔ آج آپ کا یہی لیسن ہے۔ اللہ حافظ۔